अस्सलाम वालेकुम। आए आज सब मिलकर दुआ करते हैं और अपने अल्लाह को राज़ी करते हैं। हो सकता है किसी की आमीन पर हम सब की दुआएं भी कबूल हो जाएं। अगर आपकी कोई दुआएं हैं तो कमेंट्स में बताएं। हो सकता है किसी की आमीन पर हम सब की और आपकी भी दुआएं कबूल हो जाएं। सबसे पहले दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुआ बहुत ही प्यारी है, इसे सुकून से सुने और दिल में आमीन बोलें और रमज़ान में ये दुआ ज़रूर मांगें। ए रब्बुल आलमीन, ए रब्बुल इज़्ज़त, ए रहम करने वाले अल्लाह, ए रिज़्क देने वाले अल्लाह, ए गुनाहों को बख्शने वाले अल्लाह, ए अल्लाह तू पाक है। तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीन व आसमान पर जितनी भी मखलूक़ात हैं तू सबका मालिक है अल्लाह। ए अल्लाह सबको तू ही पालने वाला है। ए अल्लाह बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है, यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा। ए अल्लाह हमें अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। ए अल्लाह हम बंदे आसी हैं, ए अल्लाह हम खताकार हैं। ए अल्लाह तू तो बख्शने वालों में सबसे बेहतर है। या खैरुल फातिहीन, ए फतह करने वालों में सबसे बेहतर अल्लाह। या खैरुल नासिरीन, ए नुसरत करने वालों मदद करने वालों में सबसे बेहतर अल्लाह। या खैरुल हाकिमीन, ए दुनिया भर के हाकिमों में सबसे बेहतर अल्लाह। या खैरुल राज़िकीन, ए दुनिया भर के रिज़्क देने वालों में सबसे बेहतर अल्लाह। माह रमज़ान तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़ इबादत बढ़ा था। अब दिल पे है गम का गलबा। अलविदा अलविदा माह रमज़ान। या अरहमर राहिमीन, या अल्लाह, या हन्नान, या मन्नान, या सुबहान, या सुल्तान, ए डूबतों को बचाने वाले अल्लाह, ए दस्तगीरों की दस्तगीरी फरमाने वाले अल्लाह, ए गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाने वाले अल्लाह। तेरे गुनाहगार, स्याहकार, बदकार, मालिक बेकार बंदे बंदियाँ तेरे दरबार में हाथ उठाए हाजिर हैं मेरे अल्लाह। बस आज हमारी मग़फ़िरत फरमा दें मौला कि ज़ुबान से तेरा शुक्र अदा करें। तूने फिर हमें रमज़ान अता किया मालिक। अब ये रमज़ान जाने वाला है। ए अल्लाह हमने गफलत में अशरा रहमत भी गुजार दिया मालिक, अशरा मग़फ़िरत भी गुजार दिया। ऐसे रोज़े नहीं रख सके जैसा रखने का हक़ है अल्लाह। ना ऐसी तरावी पढ़ सके, ना ऐसी बातें कर सके। हम गाफिल रहे मेरे अल्लाह, हम नाकिस रहे अल्लाह। ए अल्लाह जिनके रोज़े तूने कबूल कर लिए उनका वास्ता हमारे रोज़े भी कबूल फरमा। ए अल्लाह हम गवाही देते हैं तू ही अल्लाह है। जिसे तू बुलंद करे उसे कोई पस्त नहीं करने वाला, जिसे तू पस्त करे उसे कोई बुलंद करने वाला नहीं। जिसे तू इज़्ज़त दे उसे कोई रुसवा करने वाला नहीं, जिसे तू जलील करे उसे कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं। व तो इज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ, उसको कोई अता करने वाला नहीं। पाक जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा बनने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना। जब हर चीज़ हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज़ को अपने ख़ास फजले करम से मालिक मुमकिन बना देना। ए अर्ज़ समा के मालिक तू गफ़ूर है, तू रहीम है। हम सब की तौबा कबूल फरमा, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा मालिक। हमारे दिलों को हदायत दे, हमारी ज़ुबान को दुरुस्ती और नरमी अता फरमा। हम सबको गुनाहों से बचा, हमें नेक अमाल करने की
کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، اے پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، اے رب کریم، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے۔ اے اللہ، ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے۔ وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے مالک۔ یا اللہ، ہمیں رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے ساری کائنات کے مالک، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے نبی پاک، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت بڑھا دے۔ یا اللہ، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع دار امتی بن جائیں۔ یا اللہ، قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا۔ اے اللہ، دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پروردگار، ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی رحمت سے ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جس سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ، بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا، مالک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے اللہ، حقوق العباد بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العزت، بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا، مالک ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت اور چغلی کی ہے، انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے اللہ، ایسے گناہ کرنے سے ہمیں بھی محفوظ فرما لے۔ اے اللہ پاک، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا،
پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس امید کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں مالک کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو سننے والا، قبول کرنے والا اور کوئی نہیں مالک۔ مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ اے اللہ، جو ہمارا تجھ پہ کامل یقین ہے اس یقین کے واسطے مالک ہماری سب جائز دعاؤں پر کن فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اے اللہ انہیں صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی مالک، جو بیٹے اور بیٹیوں کے رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، انہیں اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور ذریعے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حاجات مل جائیں۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں، مشکل میں، تنگی میں، اپنی لامحدود رحمتوں مہربانی سے تمام پریشانی، مشکل حالات، مصیبتوں اور تنگ دستیوں کو مالک دور فرما دے۔ یا رب العالمین ہم تجھ سے ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے مانگی۔ اے اللہ ہر اس شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں جس سے ہمارے نبی نے تیری بارگاہ میں پناہ مانگی۔ اللہ پاک آج جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں مالک اٹھے ہیں مالک ان پر رمضان کی رحمتیں نازل فرما دے۔ مالک رمضان کی رحمتوں کے وسیلے ان سب کی مالک جائز حاجات قبول فرما۔ مالک سب کو صحت والی، تندرستی والی، مالک فراخ روزی رزق والی زندگی عطا فرما۔ مالک اپنے خاص کا نظر کرم سے مالک ہم سب کی زندگیاں سنوار دے۔ اے اللہ پاک ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن مالک تجھے دینا تو آتا ہے نا۔ اے اللہ ہم بہت بے بس ہیں مالک، ہماری ضرورتیں بڑھ چکی ہیں مالک، ہمارے وسائل کم ہیں۔ اے اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ جو بھی آج تجھ سے مانگ رہا ہے، جو مانگ رہا ہے مالک ان سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ تو تو رحمان ہے مالک، تو تو رحیم ہے مالک، شیطان کے بہکاموں میں آ جاتے ہیں مالک، شیطان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ بہت گناہ گار ہیں لیکن مالک تیرے باغی بندے نہیں ہیں مالک، یقین صرف تجھ پہ ہی رکھتے ہیں کہ تو ہی دیتا ہے، تو ہی دے رہا ہے اور تو ہی انشاءاللہ دیتا رہے گا۔ مالک آج اس رمضان کے آخری لمحات میں مالک ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔